وہ کون سے عوامل ہیں جس سے ایک اسٹوڈنٹ کو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں یا اچھی لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ہے میرا موضوع اور میں ہوں انتخاب سوری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وہ چینل جس پہ ہم اسکولز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اسکلز کے حوالے سے آپ کو اچھی معلومات انشاءاللہ فراہم کرتے رہتے ہیں اور کریں گے. گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ انشاءاللہ یہ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہا کرے. دوستو اس وقت میں بڑا ایک اہم موضوع جس کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں وہ دراصل ہے لرننگ. بیسیکلی وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے بچہ لرن کرتا ہے، کون سی چیزیں جس سے اسٹوڈنٹ کے اندر لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے اور لرننگ کیا چیز ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کون سے عوامل ہے جس سے ایک بچے کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. اگر بچہ بہت کچھ پڑھ لے، ایک اسٹوڈنٹ بہت کچھ آپ اس کو پڑھا دیں لیکن اس کو یاد کچھ نہ رہے تو کیا فائدہ ایسی تعلیم سے؟ وہ تعلیم ہی کام آتی ہے جس کو وہ یاد رکھ سکتا ہے. ریٹینشن بڑا ایک مشکل کام ہے. جو ریٹینشن ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے یہ میں اس پہ آج بتاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لرننگ کیا چیز ہوتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں کتابوں کا بوجھ ڈال دینا، کتابیں کاپیاں بہت زیادہ اس کا بوجھ ڈال دینا یہ کوئی لرننگ نہیں ہے. سارے چیپٹر ختم کرا دینا اسکول کے اندر یہ ضروری نہیں ہے. پوری کتاب کے کئی چیپٹر کو پڑھا دینا یا آپ کو ایک ہی لیکچر میں بہت کچھ بتا دینا، ایک ہی کلاس میں بہت کچھ پہنچا دینا اسٹوڈنٹ کے لیے، دس از ناٹ نیسسری، دس از ایکسٹرا. تو وہ چیز جو یاد رہ جائے اصل میں وہ ہے لرننگ. بیسیکلی بہت کچھ پڑھایا، بہت کچھ لیکچر دیے، بہت کچھ سمجھایا لیکن یاد کیا رہ گیا، سیکھا کیا؟ دراصل جو سیکھنے کا عمل اسے کہتے ہیں لرننگ. اگر کسی بچے نے سیکھا کچھ نہیں اور آپ بہت کچھ اس نے کتابوں کے صورت میں فلاں کی صورت میں پڑھ لیا تو سیکھنے کے عمل سے وہ اگر عاری ہے تو پھر وہ بیکار ہے. تو لہذا لرننگ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا یا جو کچھ اسے یاد رہ گیا اسے سیکھا، یہ دراصل لرننگ. کلاس کے اندر اگر پوری کلاس میں ایک ٹیچر آتی ہے اور 50 منٹ کا پڑھاتی ہے، پورا پڑھاتی ہے لیکن اس کو وہ پرائم ٹائم نہیں ملتا جس کے اندر بچوں کے اندر لرننگ ڈیولپ ہو. عام طور پہ کلاس میں ٹیچر پڑھاتی ہے تو اس کو وہیں 10 12 15 منٹ ملتے ہیں جو کہ ایک بچے کے اندر وہ لرننگ ڈیولپ کرتی ہے. وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے اس وقت جب وہ اصل بچوں کے اندر وہ پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، جب انوالو ہوتے ہیں، انٹریکشنز ہوتی ہیں. تو دراصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اہم وہ کون سے چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ اس کو عمل کرنے سے آپ کے بچے کے اندر، آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر ایک چیز یاد رہ جاتی ہے. یاد رہنے کا عنصر بڑا اہم ہے. اور اگر وہ کون سی چیزیں جس کے ذریعے، تو میں چلتا ہوں تو بلکہ اس کو پرسنٹیج بتاتا ہوں کہ کس چیز کی کتنی پرسنٹیج ہے یاد رکھنے کی. تو سب سے پہلے اگر آپ سمجھیں کہ ٹیچر اگر لیکچر دیتی ہے، اگر آپ لیکچر دیتے ہیں تو وہ یاد رہ جانے کا عمل صرف 5% کہتے ہیں. یعنی یہ کہ لیکچر ویسے بھی مسلسل لیکچر کلاس میں دینا یہ ایک نقصان دہ بات ہے، یہ ون وے ٹاکنگ کہلاتی ہے، اور صرف لیکچر دینا کسی بھی کلاس میں بہتر نہیں ہوتا. تو لہٰذا لیکچر کا اگر میں اس کو دیکھوں تو وہ 5% کو ریسرچرز نے 5% اس کا شیئر دیا کہ جو چیز رہ جاتی ہے لیکچر سے وہ 5% ہے. اسی طرح ریڈنگ اچھی چیز ہے. ریڈنگ سے جو ہے نا بچے کے اندر ایک مسلسل پڑھنے سے عمل، اور آج پڑھنے سے لوگ دور ہو گئے تو ریڈنگ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بڑا علم اس سے ملتا ہے. لیکن جو چیز رہ جانے والی ریڈنگ کے نتیجے میں وہ 10% ہے. یعنی ریڈنگ سے جو یاد رہتی ہے وہ ریٹینشن آف میموری ہے، وہ دراصل وہ صرف 10% ہے. اسی طرح اگر ہم مزید اس لرننگ کے عمل کو، یاد رکھنے کے عمل کو، اس ریٹینشن کے عمل کو اگر ہم اس میموریز کو بچانے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو تیسری چیز وہ آڈیو ویژول ہے. آڈیو ویژول وہ چیز ہے کہ جو بچہ جو ہے نا آج کل آپ ظاہر دیکھیں کہ آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے کئی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. آڈیو ویڈیو ایک اچھا سہارا ہے، ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے کہ بچے اس سے سیکھتے ہیں. تو آڈیو ویڈیو اور اس طرح کی ویژول چیزوں سے بھی آپ پڑھائیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پورشن ہے وہ 20% ہے. یعنی لرننگ میں وہ چیز ڈیولپ جو ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے، اور آج کل اس کا رجحان کافی ہے. پھر جو ایک چیز اور ہے جس کا شیئر جو ہے وہ 50% ہے، ریٹینشن آف میموریز ہے. ریٹینشن جو بھی یاد رکھنے کا عمل ہے اس میں 50% جو ہے ڈسکشنز ہیں. یعنی بچے اسٹوڈنٹس آپس میں اگر ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کلب بنا دیتے ہیں، گروپ بنا دیتی ہیں، آپ جو ہے نا اس کو پڑھانے کے لیے بچوں کے آپس میں گروپ بنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے،
تو اس گروپ سے پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے، یاد رکھنے کا عمل جو ہے مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کا حصہ جو ہے نا وہ 50% ہے۔ اچھی چیز ہے یہ بھی، اور اپنے بچوں کے اندر آپ گروپس پڑھا کے کریں گے تو اس سے 50% اس کا شیئر بنے گا۔ پھر چوتھی اس کی ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ دراصل پریکٹیکل ہے، پریکٹس، یعنی پریکٹیکل انوائرمنٹ دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے اگر سائنس کے علوم حاصل کر رہے ہیں اس میں جو پریکٹیکل کر لیتے ہیں وہ پریکٹیکل جو ہے نا وہ یاد رکھتا ہے عرصے دراز تک کے۔ تو پریکٹیکل کے شیئر کو جو ایجوکیشنسٹ نے ٹائم دیا ہے، اس کو جو شیئر دیا ہے وہ 75%۔ اٹ مینس کہ اینی اسٹوڈنٹ کین لرن اور اینی اسٹوڈنٹ کین گرو بائی دی ٹائمنگ، کہ اگر وہ اس کے ریٹینشن اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے، گرو کر رہا ہے، تو وہ ہے اس کا ایک 75%۔ تو پریکٹیکل ہی نہیں بلکہ پریکٹس کرائی جائے، لوگوں کو چیزوں کو پریکٹیکل انوائرمنٹ میں لے کے جائے۔ آپ اسکول سے باہر لے کے جاتے ہیں، کسی پریکٹیکل انوائرمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، کوئی انڈسٹری دکھا دیتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز دکھا دیتے ہیں، وہ چیز جو ہے 75% ہے کہ وہ 75%۔ ہاں ایک آخری چیز بڑی اہم ہے جو کہ بعض دفعہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، بعض دفعہ ٹیچرز کو نہیں پتہ ہوتا، کہ بچے جو ہے کس چیز سے زیادہ سیکھتے ہیں، کس چیز سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ تو جو یاد رکھنے کا عمل ہے وہ دراصل بڑا اہم ہے، وہ 90% شیئر ہے، اور وہ چیز ہے ٹیچنگ۔ ٹیچ ادرس، دوسروں کو پڑھانے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ 90% بچہ یاد رکھتا ہے، اور وہ ایک طرح کے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آپ خود بھی ایز اے ٹیچر اگر غور کریں کہ جس دن آپ کو پڑھانا ہو اس کی آپ تیاری کر کے اپنے کلاس روم میں آتے ہیں اور پڑھاتی ہیں، تو وہ چیز ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیوشن پڑھانے والے سے پوچھیں کہ میں نے خود یاد ہے کہ مجھے میں ایم ایس سی جب کر رہا تھا تو میں نے بی ایس سی تک پڑھانے میں دشواری تھی، لیکن جب میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، میں نے اسٹیٹسٹکس میں ایم ایس سی کیا، تو میں نے سی اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دیا، میں نے بی کام کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دیا، بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو آپ یقین جانیے کہ پڑھانے کے بعد جو ہے نا وہ بڑا اچھا مجھے میرے آنر اور ایم ایس سی ہوا، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ جو پڑھانے کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں وہ بڑی ہوش و حواس سے تیاری کرتے ہیں، بڑے مستعد ہو کے تیاری کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمیں اگلے دن پڑھانا ہوتا ہے تو اس کو بہت ہی گریوٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب کسی آپ بچے کو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی تم نے دوسروں کو پڑھانا ہے، بچوں کی جب دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں گے تو بچے کے گرو کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ بچے کو، آپ اسٹوڈنٹ کو موقع دیں کہ اگلے دن وہ آپ کی جگہ کھڑا ہوگا اور وہ پڑھائے گا، اس کو کوئی چھوٹا سا ٹاپک دے دیں، وہ آ کے اس ٹاپک کو تیاری کرے اور آ کے اس کو سمجھائے، پڑھائے۔ تو جب بچہ کھڑے ہو کے پڑھائے گا تو وہ اس کے اندر ایک ذہنی صلاحیت بڑھے گی، یاد رکھنے کی صلاحیت بڑھے گی، یاد رکھے گی، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا، جو پڑھایا ہو اس نے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ سوچ بچار کرنے کی کئی کریٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اس کی میموری انہانس ہوگی، اس کی صلاحیت بڑھے گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کہلاتی ہے لرننگ پیرامڈ۔ یہ لرننگ پیرامڈ ہے جو کہ ان چند عوامل پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ 6-7 عوامل ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو کہا گیا ہے، پوری دنیا میں اس کو لرننگ پیرامڈ کہلاتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے نا آپ بچے کے اندر جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی، ریٹینشن کی جو ہے نا وہ جو صلاحیت جو بڑھتی ہے، اور بچے کو یاد نہیں رہا، ظاہر ہے وہ ضائع ہو گئی چیز، اگر بچے کو یاد رہ گیا تو وہ ہمیشہ کام آئے گی۔ لہٰذا جو بھی ٹیچر ہے یا جو بھی کوئی پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، تو یاد رکھیں کہ وہ یہ فیکٹرز ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جس کے اوپر وہ اپلائی کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ اپنا ٹاسک دیں گے، آپ نے پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ دیں تو 75% ہے، ٹیچنگ تو ہے ہی 95%۔ اسی طرح آڈیو ویڈیو کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ اس سے بہتر ہے کہ صرف لیکچر آپ لیکچر دیے جائیں، اس سے بہتر ہے جو کہ کتاب میں پڑھائے جائے، کتاب کسی کو کھڑا کر کے کلاس کے اندر پڑھایا جائے۔ تو ان سب چیزوں سے بہتر یہ چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔